ومن شر النفاثات في العقد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج قرآن مجید کی سیریز کی سورۃ الفلق کی آیت نمبر 4 کی ہم پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کا ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکوں تاکہ تجوید کو آپ کے لیے آسان بناؤں۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الفلق کی آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد۔ اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ومن۔ ومن میں ہم نے نون کے اوپر غنہ کرنا ہے، مطلب ناک سے آواز نکالنی ہے۔ ہم پڑھیں گے ومن، ومن، ہلکی سی غننے کی آواز ناک سے نکالنا، ومن، ومن۔ اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے شر النفاثات، شر النفاثات، شر النفاثات۔ شین کو ملانا ہے را کے ساتھ، کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے، تو مشدد حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، اور را کو ملانا ہے نون کے ساتھ۔ الف اور لام اس میں سائلنٹ رہیں گے، ان کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ مشدد لیٹر کو ہم ہمیشہ پچھلے والے حروف کے ساتھ جن کے اوپر زبر زیر یا پیش ہوں ان کے ساتھ ملائیں گے۔ تو یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے ہم را کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور الف اور لام کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو اس کو ہم سائلنٹ رکھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نون کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے ہم نے غنہ کرنا ہے۔ کہیں پر بھی قرآن مجید میں اگر نون کے اوپر تشدید، جو کہ ڈبلیو کی طرح جو سائن ہے، اگر آ جائے نون کے اوپر کہیں بھی تو ہمیں غنہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے شرن، شرن، غنہ کرنا، ناک سے آواز نکالنا، شرن۔ اس کے بعد ہے نفاثاتی، نفاثاتی، نون کو ملانا ہے فا کے ساتھ، اور فا اور ثا دونوں حروف کو 2 حرکت کی مقدار کھینچنا ہوگا۔ ہم پڑھیں گے نفاثا، 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 دونوں کو ایک ہی طرح کھینچنا ہے، 2 حرکت کی مقدار۔ اس کے بعد ہے تا کسرہ تی، تا زیر تی، صرف اس میں 1 حرکت کی مقدار اس کو کھینچیں گے، زیادہ لمبا اس کو نہیں کھینچنا۔ نفاثاتی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم پڑھیں گے نفاثاتی، نفاثاتی۔ اور اسی لفظ میں ایک حرف ہے جو فا کے بعد ہے، وہ ہے ثا۔ ثا کے ادا کرنے کا طریقہ نہایت ہی اس کی پہچان ضروری ہے کہ ہمیں پہچان ہو کہ ثا کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کی نوک کو ہم اوپر کے جو 2 دانت ہیں سامنے کے، جس کو عربی میں ثنایا علیہ کہتے ہیں، اوپر کے سامنے کے 2 دانت، ان کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانت جو سامنے کے ہیں ان کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے۔ ہم پڑھیں گے ثا، ثا، سین اور سیٹی کی آواز نہیں نکالنی۔ ہم نفاثاتی نہیں پڑھیں گے بلکہ نفاثاتی، ثاتی، ثاتی، نرمی کے ساتھ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ۔ اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے فِي الْعُقَدِ، فِي الْعُقَدِ، فِي الْعُقَدِ، فِي الْعُقَدِ۔ فا کو ملانا ہے لام کے ساتھ، فل پڑھنا ہے، فل، فل، فا لام زیر فل۔ یا کو ہم سائلنٹ رکھیں گے کیونکہ اگلے والا جو حرف ہے لام، اس کے اوپر سکون ہے، تو ہم نے فا کو لام کے ساتھ ملانا ہوگا۔ ہم پڑھیں گے فل، اور عقد کے جو عین ہے
وہ وسط حلق سے ہم ہمیشہ ادا کریں گے. اس کو اکثر دوست جو ہے عقد پڑھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. عین کی آواز ہمیں وسط حلق سے ادا کرنی ہے اور ہم پڑھیں گے عین عین عقد عو، عین پیش عو، عین پیش عو، عو پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے. اور اس کے بعد قد، قوف کو مفخم طریقے سے، پر طریقے سے، فل ماؤتھ جس کو کہتے ہیں، موٹا کر کے ادا کرنا. قد پڑھنا ہے، قد قد، قد نہیں پڑھنا، کاف نہیں پڑھنا، بلکہ قوف جو دو نقطے کا ہے اس کو ہمیشہ پر طریقے سے ادا کیا جائے گا. تو ہم پڑھیں گے عقد عقد فی العقد فی العقد. اس میں آخری جو حرف ہے وہ ہے دال. چونکہ ہم دال کے اوپر وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اس وجہ سے قاعدہ ہے کہ جب بھی اگر دال کے اوپر ہم وقف کریں، سکون کریں، تو ہم نے دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، مطلب آواز کو حرکت دینی ہے، تھوڑا سا جھڑکے کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے تاکہ ڈبل آواز آئے. ایکو ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں، ڈبل آواز، وائبریشن والی آواز دال کے اوپر ادا کرنا ضروری ہے. تو ہم پڑھیں گے عقد عقد، د د، عقد نہیں پڑھیں گے بلکہ عقد عقد. ایک مرتبہ میں شروع سے پڑھ لیتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی مزید آیت کو اسی انداز میں حرف بحرف سیکھیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں.